جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت مدینہ منورہ میں ہوئی تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ، آج مدینہ منورہ میں فاطمہ کے گھر میں علی کے آنگن میں حسین کی ولادت ہوئی ہے، اے جبریل جاؤ آج میرے مصطفیٰ کو حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو جا کر۔ حضرت جبریل امین اللہ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت لیتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت لے کر آسمان کی بلندیوں سے اترتے ہیں، زمین کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کے نہ پر ہے نہ حسن و جمال ہے، زاروں قطار وہ فرشتہ رو رہا ہے۔ جبریل اس فرشتے سے پوچھتے ہیں اے فرشتے کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت میں گرفتار ہوں۔ جبریل اس سے ماجرا پوچھتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے میں عرش پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کیا کرتا تھا، لیکن جب ایک دن میں نے عرش سے نیچے زمین پر جھانکا تو ایک اپاہج انسان تھا جس کے نہ پیر تھے نہ ہاتھ تھے۔ مجھے اس اپاہج انسان کو دیکھ کر مجھے اپنے حسن و جمال پر تکبر ہوا، مجھے اپنے پروں پر تکبر ہوا۔ میں نے سوچا میرے مثل کوئی نہیں ہے، میرے حسن و جمال کے برابر کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو میرا تکبر میرا فخر پسند نہیں آیا۔ اللہ نے ہمارے پروں کو چھین لیا، اللہ نے ہمارے حسن و جمال کو چھین لیا۔ جب سے لے کر آج تک ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ فطرت فرشتہ کہتا ہے اے جبریل تم کہاں جا رہے ہو؟ جبریل کہتے ہیں آج مدینے میں فاطمہ کے گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حسین کی ولادت کے موقع پر رسول کو مبارکباد پیش کرو جا کر۔ میں فرشتوں کی جماعت لے کر اللہ کے محبوب کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے محبوب کو حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فطرت فرشتہ کہتا ہے اے جبریل ہم کو اس در پر لیے چلو، ہم کو بھی رسول کے در پر لیے چلو، شاید ہم کو رسول کے در کی خیرات مل جائے، ہمارا حسن و جمال واپس آ جائے، ہمارے پر واپس آ جائیں۔ جبریل کے اس فرشتے کو لیتے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی کی طرف آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر تشریف لاتے ہیں، حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام فرشتے حسین کی زیارت خوشی خوشی کرتے ہیں۔ آقا دیکھتے ہیں ایک فرشتہ پیچھے جس کا نام فطرت ہے، وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس فرشتے کا نام فطرت ہے، یہ عرش پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کیا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ ایک دن اس نے زمین پر جھانک کر دیکھا تو ایک اپاہج انسان تھا جس کے نہ پیر تھے نہ ہاتھ تھے، تو اسے اپنے حسن و جمال پر تکبر ہوا، اسے اپنے پروں پر فخر ہوا، تو اللہ کو اس کی ادا پسند نہ آئی، اللہ نے اس کے پروں کو چھین لیا، اللہ نے اس کے حسن و جمال کو چھین لیا۔ جب سے لے کر آج تک یہ اللہ کی اطاعت میں گرفتار ہے، آپ کے در پر اس آس میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے در کی خیرات اس کو مل جائے اور یہ شفا یاب ہو جائے۔ حضور اس کا واقعہ سنتے ہیں اور جبریل کو حکم دیتے ہیں اے جبریل جاؤ اس فرشتوں کو لے کر اس فرشتے کو لے کر جاؤ، ادھر حسین کا جھولا ہے، اس فرشتے کے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کر دینا۔ جبریل آقا کا حکم سنتے ہیں، فرشتے کو لیتے ہیں اور اس فرشتے کو حسین کے جھولے سے مس کرتے ہیں۔ ادھر حسین کے جھولے سے فطرت کو مسیح کیا تھا، اللہ نے حسین کے جھولے کے صدقے سے اس فرشتے کے حسن و جمال کو بھی واپس کر دیا، اس کے پروں کو بھی واپس کر دیا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ وہ فرشتہ پھر تکبر کرنے لگا، وہ فرشتہ پھر گھمنڈ کرنے لگا، وہ فرشتہ پھر ناز کرنے لگا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم جب یہ پہلے تکبر کرتا تھا تو تو نے اس کے پروں کو چھین لیا، تو نے اس کے حسن و جمال کو چھین لیا، اب یہ تکبر بھی کرتا ہے، اب یہ ناز بھی کرتا ہے، اب آخر پر کیوں نہیں چھینے جاتے، اب اس کا حسن و جمال کیوں نہیں چھینا جاتا؟ تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اے میرے بندے پہلے جب یہ تکبر کرتا تھا، پہلے جب یہ ناز کرتا تھا، پہلے جب یہ گھمنڈ کرتا تھا تو اپنے پروں پر کرتا تھا، اپنے حسن و جمال پر کرتا تھا۔ اے میرے بندے اب جو یہ فخر کرتا ہے، اب جو یہ تکبر کرتا ہے، اب جو یہ گھمنڈ کرتا ہے،